صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا یوم شہادت یکم محرم الحرام ہے۔ چنانچہ اس مناسبت سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 اعلیٰ اور عمدہ خوبیوں اور صفات کا ذکر آج کے درس جمعہ میں ہوگا، اور ان 3 صفتوں اور خوبیوں میں ہماری تربیت کے لیے بہت بڑا سامان موجود ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک علم تھا، آپ کا علم بھی بے مثل اور بے مثال ہے، اور دوسرا آپ کا تدین ہے، دینداری ہے، دین پر عمل کرنا اور دین پر عمل کرنے کا جذبہ، یہ بھی بالکل نرالا اور اچھوتا ہے۔ اور تیسری آپ کی خوبی اور وصف یہ ہے کہ آپ حق کے اتنا قریب تھے، آپ حق پر عمل کرتے تھے اور حق کے اتنا قریب ہو گئے تھے کہ حق اور صداقت آپ کے رگ و ریشے میں پیوست ہو گیا تھا، حتیٰ کہ آپ جو سوچتے تھے تو آپ کا سوچنا بھی حق تھا، اور آپ جو بولتے تھے آپ کا بولنا بھی حق تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ان تینوں خوبیوں کو بیان کیا ہے، اور ان تینوں صفات کو احادیث طیبہ میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک آپ کا علم ہے، دوسری آپ کی دینداری ہے، تدین ہے، اور تیسری بات آپ کا حق میں فنا ہو جانا ہے، فنائے حق، حق میں فنا ہو جانا، حتیٰ کہ سوچتے بھی حق تھے، آپ بولتے بھی حق تھے، اور جو بات کرتے وہ بالکل عین حق ہوتی تھی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، متفق علیہ حدیث پاک ہے، جو حدیث پاک صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آئی ہو وہ حدیث متفق علیہ حدیث کہلاتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، یعنی آپ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ ہر صبح نماز فجر کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، اور نماز کے بعد سب سے پہلے یہی پوچھتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بتائے تاکہ اس کی تعبیر بتائی جائے۔ تو جن صحابہ کرام نے خواب دیکھا ہوتا وہ اپنا خواب بیان کرتے اور حضور تعبیر بیان کرتے، اور اگر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خواب مشاہدہ کیا ہوتا اور وہ خواب اپنی امت اور صحابہ کرام کو بتانا آپ کی منشا میں داخل ہوتا، یعنی آپ بہتر سمجھتے، تو اپنا خواب بھی بیان کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں دودھ نوش کر رہا ہوں، میں دودھ پی رہا ہوں اور میں دودھ نوش کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمائے کہ جب میں نے خواب میں دودھ کو پیا، دودھ کو نوش کیا، تو اس دودھ کی تر و تازگی، اس دودھ کی وجہ سے طاقت، تر و تازگی، وہ میں نے اپنے جسم میں داخل ہوتی ہوئی محسوس کی، حتیٰ کہ وہ تر و تازگی مجھے اپنی انگلیوں کے ناخنوں میں بھی محسوس ہوئی، اپنی انگلیوں کے ناخن تک، پوروں تک مجھے وہ تر و تازگی محسوس ہوئی۔ ارشاد فرمائے کہ جو دودھ میں نے اپنی مرضی سے پینا تھا وہ پی لیا، اور جو دودھ بچ گیا ارشاد فرمائے کہ وہ میں نے عمر فاروق کو دیا ہے۔
ارشاد فرمائے کہ وہ جو دودھ بچ گیا، جس کی تر و تازگی میں نے اپنے جسم میں محسوس کی، حتیٰ کہ اپنے انگلیوں کی ناخنوں اور پوروں تک محسوس کی، وہ دودھ جو بچا وہ میں نے عمر فاروق کو دیا ہے، عمر فاروق کو عطا کیا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ وہ دودھ کیا ہے جس کی تر و تازگی آپ اپنے جسم مقدس میں محسوس فرما رہے تھے، اور اسی دودھ کا کچھ حصہ آپ نے عمر فاروق کو دیا ہے، اس دودھ کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ دودھ کس کی تعبیر ہے؟ ارشاد فرمائے کہ دودھ کی تعبیر علم ہے، دودھ کی تعبیر علم ہے۔ دوسرے لفظوں میں مطلب حدیث پاک کا یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم عطا کیا ہے، علم نبوت، علم حکمت، میں نے اس علم کی برکت اور اس علم کا نور میں نے سیدنا عمر فاروق کو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم و حکمت عطا کیا، اس علم و حکمت کی روشنی میں نے عمر فاروق کو دی ہے۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم تھا۔ اور یاد رہے کہ دین اور تدین ہمیشہ علم کے بعد ہی آتا ہے۔ اگر علم کے بغیر کوئی دینداری اختیار کرے تو وہ اکثر گمراہیوں میں پڑ جاتا ہے، اکثر اس کی زندگی مشقت سے پر ہو جاتی ہے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت سی غیر ضروری چیزوں کو ضروری سمجھنے لگتا ہے، اور علم ہی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی ضروری چیزوں کو وہ غیر ضروری سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو غیر حکمی چیزوں سے جدا کرنے کے لیے علم ضروری ہے۔ پتہ ہونا چاہیے کہ شریعت یہ ہے اور یہ شریعت نہیں ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ شریعت کیا ہے اور غیر شریعت کیا ہے۔ چونکہ جو غیر شرعی ہوگا، شریعت نہیں ہے، پھر یا تو وہ کفر بھی ہو سکتا ہے، فسق بھی ہو سکتا ہے، وہ بدعت بھی ہو سکتا ہے، گمراہی بھی ہو سکتا ہے۔ جو غیر شرعی چیز ہے اس کی پھر مختلف کیٹیگریز ہیں، مختلف زاویے ہیں کہ وہ اگر شریعت نہیں ہے تو پھر کیا ہے۔ یہ سب علم ہی بتائے گا۔ اگر شریعت کا علم نہ ہوگا تو انسان عقیدے میں بے رہروی کا شکار ہو جائے گا، یا پھر عمل کی گمراہی تو بالکل واضح ہے۔ جس شخص کو علم نہیں، دین کا علم نہیں، عملی بے رہروی میں وہ ضرور پڑ جائے گا، حالانکہ وہ اپنے زعم اپنے تے یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں شریعت پر عمل کر رہا ہوں، حالانکہ وہ شریعت پر عامل نہیں ہوگا۔ وہ اپنی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ایک ایسے راستے کو اختیار کر لے گا جو اللہ کی رضا کا راستہ نہیں ہوگا، مگر وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ شاید اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ یاد رکھیے کہ لوگوں کا اکٹھا ہو جانا یہ کوئی حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ لوگ آپ کے قریب آ گئے، لوگ آپ کی بظاہر دینداری سے متاثر ہونے لگے، لوگ آپ سے دم کرانے لگے، لوگ آپ سے تعویذ لینے لگے، لوگ آپ کے بظاہر دینداری کو دیکھ کر آپ کی واہ واہ کرنے لگے، آپ کے قصیدے پڑھنے لگے، آپ کے نام کے سائن بورڈ لگنے لگے۔ یہ کوئی حق کی دلیل نہیں ہوتا۔ حق ہمیشہ دین اور شریعت سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر قرآن، حدیث، شریعت اور دین کی مہر ہے تو ٹھیک ہے، حق ہے۔ اور اگر کوئی انسان دین اور شریعت کے راستے کے برعکس اس کی مخالف سمت میں چلا جا رہا ہو تو 10 نہیں، 20 نہیں، 100 افراد بھی اکٹھے ہو جائیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 1000 بلکہ 1,00,000 افراد جمع ہو جائیں تو وہ حق نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اسی معاشرے میں دور حاضر میں کئی ایسے آپ کو لوگ ملیں گے کہ جو بظاہر جنہوں نے ایک پیشوا اور مقتدا کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، لوگ انہیں مرشد اور پیر و مرشد کا نام دیتے ہیں، حالانکہ خواتین کے جمگٹے میں ہوتے ہیں۔
خواتین بے پردہ بے حجاب بعض دفعہ کھلے بال ان کے پاس آتی ہیں، اور لوگوں کی اس آمد و رفت کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے پھر حق ہوگا۔ تو حق لوگوں کی جمعیت سے پتہ نہیں چلتا، بلکہ حق شریعت اور دینداری کے مہر کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بے مثال تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے علم کی شان کو بیان کیا ہے۔ بعض دفعہ ایک مسئلہ پیش ہوتا، ایک نوزائیدہ مسئلہ پیش ہوتا جس کے بارے میں قرآن حدیث کا حکم نہیں آیا ہوتا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رائے پیش کرتے، دیگر صحابہ بھی رائے پیش کرتے، مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے حق کے بالکل قریب ہوتی تھی، بلکہ بعض دفعہ عین حق ہوتی تھی۔ دیگر صحابہ کرام کی رائے کے برعکس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے آپ کے علم کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم کی وجہ سے حق کے قریب ہوتی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم کی یہ شان تھی۔ دوسری بات، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ترہ امتیاز ہے وہ دینداری ہے، تدین ہے۔ آپ نے دین پر عمل کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی۔ آپ کو آپ کے خاندان کے لوگ جو کچھ کہتے رہے، آپ نے واپس پلٹ کر نہیں دیکھا باطل کی طرف، جب حق کی طرف دیکھا تو بس پھر حق کے ہی پیروکار رہے۔ ہمارے ہاں یہ بڑی خرابی ہے، کمی ہے اور ایک نقص ہے کہ ہم کسی بھی دین کا کام کرنے کے لیے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، حالانکہ ہمیں 100% اس بات کی گارنٹی ہوتی ہے کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ 100% شریعت ہے، دین ہے، لیکن پھر بھی ہمیں خاندان کے لوگوں کے بارے میں یہ ایک عجیب سی اندر سے ایک تلاطم ہوتا ہے کہ نہ جانے خاندان کے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو دین کی بات پر عمل کرنے اور دین پر عمل کرنے میں اگر یہ بات رکاوٹ بنے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تدین نہیں ہے، دینداری نہیں ہے۔ دینداری اس چیز کا نام نہیں ہے کہ لوگوں کی ملامت کی وجہ سے ہم ڈر جائیں، لوگوں کی ملامت کی وجہ سے ڈر جائیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر آپ لوگوں کی بات سننا چاہتے ہیں تو کان کھول کر سن لیں کہ آپ کبھی لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے۔ آپ ان کی ہر بات مانیں تو بھی وہ ناراض ہوں گے، آپ ان کی کوئی بات نہ مانیں تب بھی وہ ناراض ہیں۔ لوگوں کو راضی نہیں کیا جا سکتا، جس کو راضی کرنا سب سے زیادہ آسان ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کو راضی کرنا سب سے زیادہ آسان ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کامل ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ حق پر عمل کرنے، دین پر عمل کرنے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کی جائے۔ لوگ کیا کہیں گے، بھائی کیا کہے گا، ماں باپ کیا کہیں گے، اولاد کیا کہے گی، وہ جو کہتی رہے، لوگ جو کہتے رہیں سو کہتے رہیں، ان کا کام ہی بولنا ہے۔ تنقید تو انسان کی گٹی میں داخل ہے، تنقید کرنا، نقد کرنا یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ ہر انسان ناقد ہوتا ہے، ہر انسان میں تنقید ہوتی ہے، اور یہی تنقید پھر بڑھ بڑھ کے آخر انسان کو طاعن بنا دیتی ہے کہ وہ بات بات پر لوگوں کو ملامت کرتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا، وہ بے نمازی کو ایسے نماز نہ پڑھنے پر ملامت کرے گا جیسے کہ خود تہجد گزار ہے۔ یہ نقد اور تنقید کا حصہ ہے کہ انسان خود عمل نہ کرے، مگر دوسرے پر اگر تیر برسانے ہوں تو وہ سب سے آگے آگے ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ نے اتباع حق میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کی کہ لوگ کیا کہیں گے۔
بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں برسر ممبر آپ بیان کر رہے تھے، ممبر شریف پر تشریف فرما ہو کر آپ خطبہ دے رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ اہل مدینہ حق مہر کے تعین میں، حق مہر کے تقرر میں، مقرر کرنے میں حد سے زیادہ بڑھنے لگے ہیں، بہت زیادہ حق مہر رکھنے لگے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب میں فیصلہ کر رہا ہوں اور میں آخری حد مقرر کرنے لگا ہوں، اس سے زیادہ حق مہر رکھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ یہ آپ کا اجتہاد تھا، حالانکہ قرآن یا حدیث میں آخری حد مقرر نہیں ہوئی کہ حق مہر کی آخری حد کیا ہے۔ پہلی حد مقرر ہے کہ 10 درہم سے کم نہیں ہو سکتا، 10 درہم جو مہر جو درہم شرعی ہیں، جو آج کے دور میں تقریباً 3,500 روپے تقریباً بنتے ہیں، تو 10 درہم شرعی وہ کم سے کم حق مہر ہے۔ تو کم سے کم حق مہر کی حد مقرر ہے مگر زیادہ کے مقرر نہیں۔ تو آپ نے اپنے اجتہاد سے، اپنی سوچ سے یہ فیصلہ کرنا چاہا کہ آخری حد بھی مقرر کر دی جائے تاکہ لوگ اس سے زیادہ نہ رکھیں۔ اب وہ اس وقت کا رواج اور سماج تھا کہ لوگ بہت زیادہ حق مہر رکھنا شروع ہو گئے تھے۔ ہمارا سماج اس سے بڑا مختلف ہے، وہ روایت ہم بعد میں مکمل کرتے ہیں، پہلے اپنے سماج اور اس سماج کا ہم موازنہ کریں۔ اس وقت سماج اور رواج یہ ہونے لگا کہ حق مہر لوگ حد سے زیادہ رکھنے لگے، اتنی مرد کی یا دلہا کے وسائل نہیں تھے جتنا کہ اس پر حق مہر رکھا جانے لگا، اور وہ زندگی کا بہت سا حصہ بھی لگا دیتا تو بعض دفعہ وہ حق مہر پورا نہ کر سکتا، یعنی حق مہر کا قرض اور بوجھ اس پر ہمیشہ رہتا۔ اس لیے عمر فاروق نے یہ فیصلہ کرنا چاہا۔ لیکن آج کا سماج اس سے بڑا مختلف ہے۔ آج کا سماج یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کم سے کم حق مہر کتنا ہے، بس جو کم سے کم حق مہر ہو وہی رکھیں گے، اس سے زیادہ نہیں رکھیں گے۔ حق مہر کا فلسفہ اور حقیقت آپ سمجھیے تو اصل بات بالکل صحیح ہو جائے گی کہ حق مہر ہوتا کیوں ہے، حق مہر کیا چیز ہے، حق مہر کی حقیقت کیا ہے، کیوں ہوتا ہے حق مہر۔ تو سنیے، ہماری شریعت اور دین کی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک عورت اللہ تعالیٰ کے نام پر، یعنی نکاح کے نام پر، اللہ کے حکم پر، اللہ کے نام پر اپنے آپ کو ایک اجنبی مرد کے حوالے کرتی ہے کہ وہ اجنبی اب اللہ کے نام اور نکاح کی وجہ سے اب اجنبی نہیں رہتا۔ ایک عورت اپنا جسم، اپنی عزت، اپنی ناموس ایک اجنبی مرد کے حوالے کرتی ہے تو شریعت اس مرد سے، اس دلہا سے مطالبہ کرتی ہے کہ اگر یہ خاتون تمہارے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہی ہے کہ اپنے آپ کو تمہارے سپرد کر رہی ہے تو تم پر حق بنتا ہے کہ تم اس کو تحفہ اور ہدیہ دو، تم پر حق بنتا ہے کہ اس کو گفٹ دو، تحفہ دو، ہدیہ دو، اس کے اس احسان کے بدلے میں احسان کا جواب دو۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ہونا چاہیے، تو اس احسان کا بدلہ تم احسان کے ساتھ دو، تم دو یا نہ دو، ہم نے تو لازم کر دیا ہے کہ تمہیں حق مہر دینا ہوگا۔ اب یہ مرد کی استطاعت پر ہے کہ وہ احسان کا بدلہ احسان کا کتنا دینا چاہتا ہے۔ کیا 3,000 روپے، 3,500 روپے، 5,000 روپے یہ حق مہر کا بدل بنے گا، یہ حق مہر کی جگہ لے گا؟ ایک تھوڑی عقل والا بندہ بھی آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ حق مہر اتنا کم نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص کی انکم لاکھوں میں ہو اور وہ بیوی کو حق مہر دے رہا ہے 5,000 روپے۔ آپ اپنا سماج اور رواج بدلیے۔ ویسے بھی تو بیوی کو جیولری دی جاتی ہے، زیورات دیے جاتے ہیں، ویسے بھی تو اس کے لیے اتنا سونے کے کئی تولے اس کو دیے جاتے ہیں، تو آپ اس کو حق مہر میں کیوں نہیں رکھ لیتے؟
تاکہ حق مہر کا تقاضا صحیح طور پر پورا ہو جائے۔ کم سے کم حق مہر دینے سے یقیناً حق مہر ادا ہو جاتا ہے، مگر حق مہر کا فلسفہ سمجھنے کے بعد یہ 4-5 ہزار روپے کی کوئی وقت نہیں۔ شرعاً حق مہر کی ادائیگی اپنی جگہ ہے، مگر حق مہر کو حق مہر کے ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ قنطارا، قاف نون طا الف را الف، قنطارا، کہ اپنی بیویوں کو جب حق مہر کے طور پر مال دو تو ایک بہت بڑا خزانہ دو جس کی کوئی حد اور حساب نہ ہو۔ کسی بھی عربی لغت میں آپ دیکھ لیجئے کہ قنطار کا مطلب کیا ہے، ایسا خزانہ جس کی کوئی حد اور حساب نہ ہو۔ تو اللہ پاک نے عین حق مہر کا فلسفہ بیان کیا ہے کہ ایک خاتون اگر تمہارے نکاح میں آ کر اپنا جسم تمہارے سپرد کر رہی ہے تو احسان کا بدلہ تمہیں احسان کے ساتھ دینا چاہیے، جتنی طاقت ہو اتنا احسان کرو۔ یہاں تمہارے آڑے وقت میں کوئی کام آ جائے تو تم احسان اس کا زندگی بھر نہیں بولتے، مسلسل تعاون کرتے رہتے ہو، اور یہاں بیوی کے حق مہر کی بات آئے تو تم 4,000 روپے لکھوا دیتے ہو اور کہتے ہو کہ میں نے حق مہر دیا ہے۔ آج کل تو بچے عید پر 4-5 ہزار روپے لینے پر راضی نہیں ہیں۔ بچے عیدی اگر 4-5 ہزار روپے سے کم پر راضی نہ ہو، وہی 4-5 ہزار تم نے حق مہر بنا دیا ہے۔ بار دیگر اس بات کی وضاحت سماعت فرما لیں کہ حق مہر کی کم از کم حد کی ادائیگی سے حق مہر شرعاً ادا ہو جاتا ہے، مگر حق مہر کا جو فلسفہ ہے اور جو بیک گراؤنڈ ہے اس حساب سے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال اس روایت کو آپ مکمل سنیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سماج اور رواج میں دیکھا کہ لوگ حق مہر بہت زیادہ مقرر کرنے لگے ہیں، تو آپ نے منبر پر ارشاد فرمایا کہ سنو، میں حق مہر کی آخری حد مقرر کرنے لگا ہوں، خبردار اس سے آگے کوئی نہ بڑھے۔ اتنے میں ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہو گئی۔ یہ عمر فاروق کی دینداری تھی، تدین تھا کہ دین سب سے آگے تھا اور باقی سب پیچھے تھے۔ عمر فاروق بھی سب سے پیچھے تھے، دین سب سے آگے تھا۔ یہ نہیں کہ میں نے جو بات کہہ دی بس کہہ دی، ایسا دماغ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے جو فیصلہ کر دیا سو کر دیا ہے، میں نے جو بات کر دی ہے وہ کر دی ہے، اب اس بات کو کوئی چیلنج نہ کرے۔ یہ انانیت ہے، یہ سرکشی ہے، یہ تمرد ہے، یہ تکبر ہے، یہ میں ہے۔ شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال اپنی جگہ تھا، آپ کی ہمت اور بلندی ہمت اپنی جگہ تھی، اور آپ کا قوت اجتہاد اپنی جگہ تھا، لیکن پھر بھی سب سے آگے دین تھا۔ عمر فاروق دین کے پیچھے تھے۔ ایک خاتون کھڑی ہوتی ہے، بوڑھی خاتون، وہ کہنے لگی کہ اے عمر فاروق، آپ حق مہر کی آخری حد مقرر کرنے لگے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری بات سنیے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنی بیویوں کو حق مہر قنطار دو، خزانہ دو، بے بہا خزانہ، اور آپ آخری حد مقرر کرنے لگے ہیں۔ جب اللہ پاک نے آخری حد نہیں مقرر کی تو آپ کون ہوتے ہیں آخری حد مقرر کرنے والے؟ جب اللہ پاک نے آخری حد مقرر نہیں کی تو آپ کا اجتہاد آپ کو اجازت نہیں دے گا کہ آپ آخری حد مقرر کریں۔ عمر فاروق نے جیسے ہی اس خاتون کی بات کو سنا، وہیں منبر پر برجستہ فوراً آپ فرمانے لگے کہ یہ بوڑھی خاتون، اس نے ٹھیک بات کی ہے، عمر فاروق نے غلطی کی ہے۔ عمر فاروق غلطی کر رہے ہیں اور یہ خاتون ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تدین اور دینداری۔ یعنی جب دین کی بات واضح ہو جائے تو انسان اپنے آپ کو چند قدم پیچھے ہٹا لے، حد سے تجاوز نہ کرے، حد سے آگے نہ بڑھے۔ ہمارے ہاں شادی بیاہ کی تقریبات میں اور دیگر مختلف امور میں ہم دین کو تو داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ دین صرف مسجد تک ہوگا، دین صرف میلاد تک ہوگا، دین صرف عرس تک ہوگا، دین صرف لنگر شریف تک ہوگا، دین صرف مزار کی حاضری تک ہوگا، دین صرف سوئم اور 40ویں تک ہوگا، نماز جنازہ تک ہوگا، بس اس کے علاوہ ہماری مرضی چلے گی۔ یہ ہے آج کا تمرد،
तमर्रुद और सरकशी। एक बूढ़े आदमी को एक शादी की तकरीब में मैंने पकड़ कर ये कहा कि आपकी आंखों के सामने एक मूवी मेकर, मूवी बनाने वाला और साथ में एक फोटोग्राफर आपकी आंखों के सामने औरतों के हाल में दाखिल हुआ है। वो आपकी मस्तूरात की, आपकी बेटियों की, आपकी बहनों की तस्वीर लेने गए हैं। क्या आज के दौर में भी इस बात की आपको कोई गुंजाइश नजर आती है, जबकि हर शख्स के हाथ में मोबाइल फोन है? आपको अगर अपने इन मनाजिर को रिकॉर्ड करना ही है तो घर ही की कोई खातून वीडियो बना सकती है, तस्वीर ले सकती है। ये अजनबी मर्द जिनकी आंखों में हया खत्म है, क्या ये आपकी औरतों में दाखिल होकर उनकी वीडियो बनाएंगे? अकल से सोचिए, समझ से सोचिए, दिमाग सबके पास है। यानी ये उज़्र कि हम इस माहौल को और इन मनाजिर को हम यादगार बनाना चाहते हैं। मोबाइल फोन किसके पास नहीं है? एक से एक मोबाइल फोन है। इसके बावजूद आप उसी समाज पर चल रहे हैं जो बेहमियती है, गैरत के खिलाफ है, हमियत के खिलाफ है, बेहमियती है, जो दुयूसियत है। हदीस पाक में इसको दुयूस करार दिया गया। यानी अब मर्दों में गैरत नाम की कोई चीज नहीं रही। वो गैरत जो शरीयत और दीन ने अता की थी, वो गैरत खत्म हो गई। आपको मालूम नहीं, मदीना तैयबा में यहूदियों को जब जलावतन किया गया था, उसकी बड़ी वजह यही थी। यहूदियों में से एक यहूदी ने बेहमियती का मुजाहरा किया था। अहले इस्लाम की एक खातून के साथ एक मामूली सी बेहमियती की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन एक्शन लिया। फरमाया ये नहीं हो सकता कि हमारे मुस्लिम माशरे में तुम इस तरह की बेहमियती का इर्तिकाब करो। चुनाचे फौरन उन्हें हुक्म दे दिया, अल्टीमेटम दे दिया कि मदीना शरीफ में तुम नहीं रह सकते। और यहां एक मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेवा और ईमान लेवा, वो अपनी आंखों के सामने एक कई अजनबी मर्दों को अपनी मस्तूरात में दाखिल होने की इजाजत दे देते हैं। एक तरफ ये तस्वीर का रुख है, दूसरी तरफ तस्वीर का रुख ये है कि अगर उनकी खातून अमूमी बेहिजाब में हो और कोई करीब से गुजर जाए तो उसका गिरबान पकड़ लेते हैं। अगर इतनी ही हमीयत थी तो इससे ज्यादा बेहमियती तो आपकी आंखों के सामने हुई। वहां आपकी हमीयत कहां मर गई थी? वहां कहां जनाजे उठ गए थे? यानी वो आपकी आंखों के सामने हुआ तो वो ऑफिशियल हो गया, गोया कि आपकी निगरानी में हुआ तो सही हुआ। और जब यहां मामला हुआ तो आपकी हमीयत का खून जोश मारने लगा। समझिए इस बात को। ऐसी अपनी शादी ब्याह की तकरीबात में ऐसे मामलात न कीजिए जो कि हमारे दीन के एतबार से और हमारा इस्लाम जिस चीज़ को नापसंद करता है। उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु हमीयत वाले थे, दीन आगे था और सब पीछे था। लिहाजा आज के दर्स का खुलासा यह है कि दीन आगे हो, हम सब पीछे हों। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत अदा फरमाए।